دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، میں اور آپ جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور اس نے یہ جسم ہماری مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے بنائے۔ پھر اس کے اوپر مختلف مراحل وقت کے ساتھ ساتھ اس میں آنے والی تبدیلیاں رکھی ہیں۔ ہمارا بچپن جوانی کی بہار دیکھتا ہے، اور پھر جوانی کی بہاروں کے ساتھ بڑھاپے کے وقار کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بنانے والا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ دنیا میں آ کے دو طرح کی سوچیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی اور اپنی چاہت اور اپنے ارادے کا خود مالک ہوں، جو من میں آئے، جیسے آئے، جہاں آئے، جب آئے اور جتنا آئے وہ میں نے کرنا ہے۔ یہ سوچ بھی دنیا میں بہت وسعت کے ساتھ پھیل بھی رہی ہے، اور اس کا وجود بھی ہے جس کا انکار کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس رائے اور نقطہ نظر پہ چلنے والے لوگوں کو فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے۔ شراب دنیا میں چل رہی تھی، حرام کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اس میں لوگوں کو فائدے بھی ملتے ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ نقصان کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کر دیا گیا کہ دنیا میں یہ تمہارے لیے حرام ہے، آخرت میں تم جیسے چاہو گے تمہیں ملے گی، اور تمہاری سوچوں سے بڑھ کے ملے گی۔ یہ نقطہ نظر کہ میرا جسم میری مرضی، یہ جملہ آج کا نہیں ہے۔ یہ شیطان کے روز اول کی پہلی نافرمانی، اپنے وجود کو رب کا تابع نہیں سمجھا بلکہ اس کی خوبی دیکھی، اس کی رعنائی دیکھی، شکل اور صورت دیکھی۔ انا خیر من، جب میں اچھا ہوں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، تو پھر میری مرضی کہ میں کہاں جھکتا ہوں، کہاں نہیں جھکتا، کیا مانتا ہوں، کیا نہیں مانتا۔ حضرات، یہ جملہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ الحاد کی طرف، اور الحاد سے اس کا پھیلاؤ چلتے چلتے ان ممالک میں بھی وسعت کے ساتھ پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ حضرات، اس کے پیچھے بڑی ساری سوچیں کار فرما ہیں، لیکن ہمیں چند موٹی اور اہم چیزیں دیکھنی اور اسلام کا نقطہ نظر، اور پھر جو صحیح ہے اس کو اپنانے کے لیے ہم زبردستی نہیں کرتے۔ جس کا جسم ہے ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، مجھے آسمان کی بلندیوں کی قسم۔ یہاں آسمان کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟
आसमान जो है ये समूव से है, पहचान से है, बुलंदी और रिफत से है। इंसान दुनिया में पहचान चाहता है और एक खास पहचान के साथ बुलंदियों की तरफ बढ़ता है। वह तारिक, और मुझे पूरी दुनिया को रोशनी के साथ जाके दस्तक देने वाले की कसम। वमा अदराका मत तारिक, तुम्हें क्या इल्म के ये तारिक क्या है? अन नजमुत ताकिब, ये वो चमकता दमकता सितारा है कि जिसकी रोशनियां, जिसकी किरणें पूरी दुनिया को अपना हुस्न देती हैं। हजरात, यहां लफ्ज अन नज्म अरबी के अंदर आज भी अगर कोई बड़ा स्टार बनता है उसे नज्म कहते हैं। हमारे यहां भी यहां कोई हीरो, कोई स्टार, कोई फिल्म में, कोई ड्रामे में, किसी भी एतबार से तो वो लफ्ज यही इस्तेमाल करते हैं, अत्तारिक या अन्नज्म का लफ्ज। अब अल्लाह ताला इसकी कसमें खा के हकीकत बयान करते हैं, ये चीजें ऐसे मामूली नहीं है। इन कुल्लो, ये जो लफ्ज आगे आ रहे हैं बड़े कमाल के लफ्ज हैं। वह समाई व तारिक वमा अदराका मत तारिक अन्नज्म ताकिब इन कुल्लु नफ्सिल, ये नफ्स का लफ्ज आपके लिए कुल पूरी कायनात को शामिल किया गया। अल्लाह ने हर नफ्स के ऊपर क्या रखा है? निगरान रखा है, हाफिज। निगरानी रब की है। निगरानी ना होती अल्लाह कुछ मिसालें देते हैं। अभी बच्चा पैदा हुआ है, व्हाट्सएप पे पिछले दिनों चला बहुत ज्यादा, उस बेचारे की आंखों में कट नहीं लगे हुए। आप एक मैसेज करेंगे, उसके 5 रुपए उसे जाएंगे और फिर जाके उम्मीद है कि उसकी आंखों को कट लग सकेंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने माजरत की है, कट तो हम लगा देंगे, लेकिन मां के पेट में जिस तरीके से बालों और पलकों की पेमंदकारी अल्लाहुर रहमान ने की है वो हमसे नहीं हो सकेगी, वो हम करने के काबिल नहीं है। हजरात, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को देखना यह है कि पैदा किससे हुआ है। खुलिक मिम्मा इंदाफिक, हमने इसे उछलते हुए पानी से बनाया है। हजरात, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। बाप की पुश्त के पानी से, मां की सीने के पानी को लेके फिर उस पानी से पानी पे लिख के तुझे पानी बनाया है। पानी के बुलबुले, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यह है तेरी कहानी, यह है तेरा जिस्म। और मजीद सुन, इसका वजूद नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, यह सूरत, इसके 2 नाम है, सूरह इंसान भी और सूरह दहर भी। ये पूरी की पूरी सूरत इसी मौजू पे है कि अगर आप अपना जिस्म अपनी मर्जी के ताबे करके चलेंगे, आपको खुली इजाजत है, आपको खुली इजाजत है। लेकिन इंसान, वो जमाना याद रख जब तेरा वजूद नहीं था, जब तेरा जिक्र नहीं था। इन्ना खलकनल इंसान, इंसान को बनाने वाले हम हैं, और ये मिले जुले पानी से और नुतफे से। फजअलनाहु समीअम बसीरा, तुझे कान और कानों की समात और आंखों को कायनात का पूरा हुस्न देखने के लिए हम ही ने दिया है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, रास्ते भी बताए हैं कि जिस्म को किस राह पे लेके जाएगा तो अबदी जिंदगी मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, आसाइशें मिलेंगी, आसानियां मिलेंगी। और कौन सा रास्ता है? नाफरमानी करेगा, मनमर्जी करेगा, तुझे इजाजत है, लेकिन नतीजा बुरा है। आगे चल के पूरे फर्क दिखाए हैं अल्लाह ताला ने। मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैंने अपने मौजू को समेटना है, वगरना इस सूरत को दिल चाह रहा है कि इसको यहां पे पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, इस पे बात की जाए, और फिर एहसास हो कि मुआमला क्या है। भाइयों, इस नारे के पीछे 4 बड़ी चीजें हैं। इस नारे के पीछे सबसे पहली चीज कि मैं किसी दीन के ताबे रह के अपना जिस्म चलाऊं या बेदीन होके चलूं। मेरा जिस्म, मेरी मर्जी सिर्फ उस खास तनाजुर में नहीं है जैसे आप देख रहे हैं। अल्लाह का दिया हुआ जिस्म, हमें हुक्म है कि हम इसको साफ कैसे रखें, धोएं कैसे।
اگر اس میں کوئی چینج آتی ہے، تبدیلی آتی ہے ہمارے سوتے میں، اس کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، ہو گئی یہ کوئی بات نہیں، لیکن اب ہم نے ویسے ہی گھومتے رہنا ہے یا اس کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے؟ تعلقات ہیں تو وہاں کیسے رہنا ہے، اور کون سے جائز ہیں کون سے غلط ہیں؟ ہم نے اس کو پورا دن سلائے رکھنا ہے یا کوئی بریک لینی ہے؟ سارا دن کام میں رہنا ہے یا کوئی وقفہ دینا ہے؟ پوری رات جو ہے مست ماحول میں سونا ہے یا اللہ کے حکم کے مطابق لے کے چلنا ہے؟ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے جسم کو اپنے رب کے تابع کرتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. محبوب یہ جسم جو آپ کو دیا ہے، کمبل بھی دیے ہیں، لیکن یہ اوڑھ کے آپ سوتے رہیں، اس مقصد کے لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا. آپ راتوں کو مست نیندیں سوئیں، اس مقصد کے لیے بھی نہیں. قم اللیل، یہ راتوں کو قیام بھی کرنا ہے. جسم آپ کا ہے، دیا ہم نے ہے، مرضی ہماری چلے گی، بنایا ہم نے ہے، کمپنی کے اصولوں کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں. یہ ڈبہ جو ہے، یا آپ گھر میں فریج لاتے ہیں تو دکان والے کمپنی بنانے کے بعد لکھتے ہیں کہ گھر میں جاتے اس کو جو ہے آن نہیں کر دینا، کچھ دیر کے لیے رکھنا، اس کو الٹا کر کے نہیں لے کے جانا. آپ کہیں میرا فریج میری مرضی، میری خرید میری مرضی، میرا سامان میری مرضی، نہیں چلے گا. اللہ رب العزت بھی اسی طریقے سے جو وجود بنایا ہے اس کی مرضیوں کو مد نظر رکھا جائے گا. لہٰذا یہ لوگ دین سے اصل میں آزاد ہونا چاہتے ہیں. میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے دین کا بوجھ برداشت نہیں ہے، نماز برداشت نہیں، قیام برداشت نہیں. میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میرا جسم میری مرضی. میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں، میرا جسم میری مرضی. میں غریب کو کچھ دوں یا نہ دوں، میرا جسم میری مرضی. حضرات ہماری انہی مرضیوں نے تو آج غریبوں کو مار رکھا ہے. میرا جسم میری مرضی، میں ظلم کرتا پھروں، میری طاقت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا نہیں دی، جس نے بھی دی ہے تو نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا ہوگا. جس کا جسم ہے، جس کی دی ہوئی باڈی ہے، جس کے نظام اور سسٹم ہے، جس نے اسے چلا رکھا ہے، اس سے پوچھ کے اس سسٹم کو چلانا ہے. اگر ہم ایک یو پی ایس گھر میں لگوا کے، سولر سسٹم لگوا کے پھر مجبور ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو بنایا ہے ان کے قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھیں. ایک سائیکل چلانے والا بچہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اگر اس کا دل کرے میں نے پیڈل پیچھے کو مارنے ہیں تو نہیں چلنے والی گاڑی. اسے مد نظر رکھنا پڑے گا کہ گراری کیسی لگی ہے، کدھر کو گھمائیں گے تو یہ چلنے والے، وگرنہ سارا دن کھڑا ہو کے. تو یہ وجود بنایا تھا تو دین سے ہم نے باغی نہیں کرنا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے جسم کو رب کے تابع کیجئے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ لفظ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے بولا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم نے اپنے اس جسم سے میری بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے. میرے لیے قیام رکوع جو میں نے بولا ہے وہ آپ نے سب کرنا ہے. بھائیو دوسرے نمبر پہ میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے دنیاوی مال پیسہ کمانا، مال دولت اور پیسہ. آپ دیکھیے ہم اپنے جسم سے اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ کاروبار کریں کہ جو ہماری وسعت اور طاقت اور ہمت کے مطابق ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کے کوئی کام نہیں کریں. ہم جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیں، مال دولت پیسہ کمائیں، لیکن اس کے لیے حلال ذرائع استعمال کریں. جتنے حلال ذرائع تھے میں اپنے جسم کو استعمال کر کے ان کاروبار کو کر سکتا ہوں. جس چیز میں نقصان تھا میرے جسم کا، وہ کیمیکلز کے اعتبار سے ہو، وہ دوا کے اعتبار سے ہو، کوئی میڈیسن کے اعتبار سے ہو، وہ جسم کو تکلیف دینے کے اعتبار سے ہو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے مال پیسہ نہیں کمانا. یہاں ایک تو تھا کہ کاروبار، اس میں بھی حلال اور حرام رکھ دیا گیا. ایک ہے کہ اپنے جسم کا استعمال کر کے، جسم کا استعمال. آپ گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں، ساری رات آپ تیز روشنیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں، مجبوری ہے، آپ کے لیے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، شریعت سے پوچھیں.
آپ کہیں غلط کام کے لیے تو نہیں نکلے. اگر غلط ارادہ ہے تو روک دیا گیا ہے, غلط سوچ ہے تو منع کر دیا گیا ہے. آپ نے اس نظر کا استعمال مثبت کرنا ہے, الحمدللہ آپ کے لیے جائز ہے. کل للمؤمنین یدنین کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں کو کہو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں, مومنات کو کہیں جھکا کے رکھیں, دنیا کے کام کاج کریں. لیکن اگر جسم سے دولت کمانی ہے, یہ ایک سوچ ہے کہ میرا جسم ہے, معاشرے میں خوبصورت ہے اور میں نے اس سٹائل کے مطابق بنا لیا ہے, میں نے اس پہ محنت کی ہے, میں نے جم جوائن کیا ہے, میں نے اس کو جو ہے رنگ روپ میں ڈالا ہے, میں نے پلاسٹک سرجری کروا لی ہے, دنیا میں میری ڈیمانڈ ہے, تو میں اس کا استعمال آزادانہ کر کے روپے پیسے کما لوں. کتنے دن؟ پہلے تو اس کا فائدہ دیکھیں کتنا ہے. صرف جوانی, اور جوانی کے بھی چند ایام معلوم نہیں کب تک چلے گی. بڑھاپا ایسے لوگوں کا, میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کا بدترین بڑھاپا کبھی دیکھی ہے. جوانی میں رسوائی دیکھی ہے. آپ کو پتا ہوگا میرا جسم میری مرضی کہنے والوں کے شہر لاہور نے ٹنڈیں کروائی تھی, یہاں سے بھاگنا پڑا تھا. میرا جسم میری مرضی کہنے والوں نے جو دولت کے پیچھے جو کچھ بھی اپنایا, آج ان کا کبھی بڑھاپا جا کر کے دیکھیں, اخباروں میں خبریں آتی ہیں, فیس بک پہ لگتی رہتی ہیں, واٹس ایپ پہ ان کے جو ہے حشر اور سامانی آتے رہتے ہیں قرب و جوار سے. آپ یقین کریں ان لوگوں کو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا, سہارا دینے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم با مقصد بنایا ہے, دولت کمانی ہے, اس جسم کا وہ استعمال کیجئے جو شریعت. آپ مزدوری کریں, آپ محنت کر لیں, تغاری اٹھا لیں, کسی کے گھر میں برتن, ہاں باتیں ہوتی ہیں بعد میں کہ جناب وہ بھی تو سارے اسی لیے بیٹھے ہیں, لیکن اسلام نے تربیت کی ہے کہ غلط راستہ, جسم کے جو دو راستے ہم نے پیشاب پخانے اور تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے دیے ہیں, اور وہ تمہارا جسم جو بچوں کا رزق بنایا گیا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے رکھنا. اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا آزمائش غربت میں یا دولت میں. بھائیو, تیسرا پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ لذت کے لیے. ایک دولت, دولت کے ساتھ ساتھ لذت. معاشرے کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ فلیورز ہیں خواہشوں کے, چاہتوں کے, آرزوؤں کے, تمناؤں کے, وہ پورے کیے جائیں, اور اس کے لیے پیسہ. حضرات, اللہ تعالیٰ نے اس وجود کی لذت رکھی ہے, یہ مالک نے رکھی ہے. مرد اور عورت کی آپس میں اٹریکشن رکھی ہے, دونوں میں کھنچاؤ رکھا ہے. یہ ہر نر اور مادے کا رب نے جوڑا بنایا ہے. وَمِنْ آیاتِهِ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں اور تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. اور یہ جوڑے کس لیے ہیں؟ لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں سکون ملے. یہ اللہ نے سکون رکھا ہے مرد کے لیے عورت میں, عورت کے لیے مرد میں, دوسری رائے نہیں. اس میں میگنیٹ پاور ہے, لوہے اور مقناطیس کا جیسے کھنچاؤ ہے. اللہ نے نر اور مادہ کا آپس میں کھنچاؤ رکھا ہے. اور دو چیزیں اور بنائی ہیں, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, اللہ نے محبت, یہاں لفظ مودت بولا گیا ہے, جو دنیا میں پیار کرنے والوں کی 100 پوری انتہاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. میرے پاس یہ وقت نہیں, وگرنہ مودت کے اندر کائنات کی کتنی محبت کی ویرائٹی آتی ہے. وہ ایک ود میں لفظ ودود نے ڈال دیا ہے, ورحمہ, اور اللہ نے پھر اس تعلق کو, سکون کو, مودت کو, تمہاری آپس میں پیار اور چاہت کو اللہ رب العزت نے رحم سے جوڑ دیا ہے. اور یہ رحم کو حلال طریقے سے اپروچ دے کے وہاں تمہاری نسل کا آگے سلسلہ اور سامان بنا دیا ہے. لہٰذا میاں بیوی کا تعلق خود مطلوب ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. یہ دین رہبانیت کا دین نہیں ہے کہ بالکل کاٹ کے رکھ دے اور آپ کے آپریشن کروا دے, ہیجڑے اور خسرے بنوا دے, یا مسجدوں میں یا باہر جا کے جنگلوں اور بنوں میں بٹھا دے. یہ وہ دین بھی نہیں ہے کہ بالکل مدر پدر آزاد کر کے جنگلوں میں, چوکوں میں, چراہوں میں, مارکیٹوں میں, بازاروں میں, گلیوں میں, جہاں دل کرے آپ کو آزاد کر دے. کیونکہ اس کے وقتی فائدے تو ہیں, لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ چیز کہ نسل ختم ہو گئی ہے. آج یورپ 90% لوگ طلاق کی خوفناک اور تکلیف دہ اذیت پہ کھڑے ہیں. جو 10% ہیں شادیاں, وہ بھی کیسے کامیاب ہوتی ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. 50 سے ابو لوگ پرسنٹیج کے اعتبار سے
وہ ہیں کہ جنہیں اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے, باپ کا نام ہی نہیں جانتے ہیں. میرا جسم میری مرضی انہیں کہاں لے گیا ہے. اللہ معاف کرے, آپ صرف اپنے شہر کی مثال لیں. پچھلے سے پچھلے ماہ غالباً جو ایشو اٹھا, 3 بچوں کو قتل کر کے ماں اپنے آشنا کے ساتھ, یہ کسی غریب علاقے کی عورت نہیں تھی, اس کے پیچھے وہ ملحدانہ سوچ کھڑی تھی, میرا وجود میرا جسم میری مرضی. روانہ ہو گئی ہے, تیرے شوہر کو تیری ضرورت محسوس ہوئی ہے اور اس نے تجھے اشارہ کیا ہے, کال کی ہے, لوٹ آ, تیرے لیے اسی میں بہتری ہے. ہم ایسی محبت چاہتے ہیں, ہم ایسی سچائی چاہتے ہیں, ہم ایسی صفائی چاہتے ہیں, ہم ایسا گہرا تعلق تمہیں دیتے ہیں. اور دوسری کیفیت, عورت جب تندور پہ ہوتی ہے, پیڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتی ہے, یہ حالت قریب آنے کی متقاضی نہیں ہوتی. پسینہ, شرابور, برا حال, گرمی, آگ, پیڑے, روٹی لگا رہی ہے, بچوں کو بھوک لگی ہے. ایسی حالت میں بھی شریعت کہتی ہے تیرا جسم تیری مرضی کا معاملہ نہیں ہے, ہم نے بنایا ہے, ہم جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. یہاں شوہر نے آواز دی ہے, لبیک کہ چلی جا. میاں بیوی کا یہ تعلق, اور یہی معاملہ برعکس مردوں کے حوالے سے بھی ہے. اگر شریعت کے اصول اور قواعد اور ضوابط کو دیکھا جائے, جب یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے, سکون گھر میں پورا نہیں ہوتا, مودت گھر سے میسر نہیں ہوتی, محبت اور رحم کا تعلق نہیں ملتا, پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس علاقے کا مرد, اس کی نظریں, سوچیں, فکریں بے باک ہوتی ہیں, آوارگی عام ہوتی ہے, پھر امانت نہیں رہتی, خیانت ہوتی ہے, پھر وفائیں ختم ہو جاتی ہیں, ہر جائی وہ بڑھتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر عورتیں بھی اسی ڈگر پہ چلتی ہیں, کیونکہ والجزاء من جنس العمل, جس نے کسی کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا اس کی عزت کو بھی گھر سے نکلنا ہے, یہ تو مجبوری ہے. پھر یہ معاملے جو بنتے ہیں, اسلام نے بڑی خوبصورتی سے ان کو پہلے ہی سمیٹ لیا ہے. لیکن ادھر دیکھیے, شہر لاہور ہے, بہترین اونچے گھرانے میں شادی ہوئی ہے, اپنا شوہر موجود ہے, سسرال بھی ہیں, اللہ نے اولاد بھی دی ہے, بیٹے بھی ہیں, ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن میرا جسم میری مرضی, وہ پرانے یارانے, وہ دوستی, اور یہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہمارا کاکا اور یہ شیطان کا آلہ, جو کسی حد تک ہمارے فائدے بھی کرتا ہے لیکن نقصان کی انتہا پہ ہمیں لا کھڑا کر دیا ہے. اللہ اکبر, وہ رابطوں کی دنیا کہ آپ کہاں پھنس گئی, کس کے پاس, کیا دیتا ہے وہ آپ کو. تو یہ دور کے ڈھول سہانے لگتے ہیں, خواب اچھے لگتے ہیں, گھر سے نکلتی ہے, آوارگی پہ آتی ہے, طلاق لیتی ہے, بچوں کا مستقبل برباد کرتی ہے, اور پھر شوہر سے جب نکلتی ہے, کسی نے کہا تھا جو جسم ایک کا نہیں ہو سکتا اسے سب کا ہونا پڑتا ہے, اور جسے گھر سے سکون نہ ملے اسے باہر کبھی سکون نہیں دیتا. بار بار ڈیمانڈ کرنے کے بعد کہ آپ نے مجھے گھر سے نکالا, پٹایا ہے, ڈورے ڈالے ہیں تو شادی, جواب ملتا ہے شادی نہیں ہو سکتی. میں ان بچوں کو کیا کروں؟ کہا یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہیں. اگر میں ماں باپ چھوڑ آئی ہوں, سسرال چھوڑ آئی ہوں, اپنے شوہر کو چھوڑ آئی ہوں, یہ کیا ہے؟ ان کی صبح لاشیں ملی تو پھر پوری دنیا چیخی. یہ اصل میں نتیجہ تھا میرا جسم میری مرضی, اگر اسے روکا ہوتا. یہ اسی ہفتے شیخو پورہ میں یہ خبر بھی آپ نے پڑھی, عورت اپنے 3 بچے شوہر کو سوتے ہوئے چھوڑ کے آشنا کے ساتھ فرار ہوئی. میرا جسم میری مرضی, لذتیں, وقتی اس کی چاہتیں, تعریفیں, اور جھوٹے وہ پل باندھے جانے والے. اللہ اکبر, باپ نے ان 3 بچوں کو ذبح کر کے خود کو بھی مارا ہے کہ نہیں مارا؟ ذمہ دار کون ہے؟ یہی جملہ. نقصان دیکھیے, اور پھر ذرا اپنی سوسائٹی میں نکل کے دیکھیے. ہم آنکھیں بند کر کے گھوم رہے ہیں, وگرنہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں, ہر گھر کی بربادی کے پیچھے میرا جسم اور اس کی آزادی, میری مرضی, میری لذت, میری خواہش, میری تمنائیں, وہ میری سوچ, وہ میری فکر, یہ والدین کی زبردستی, یہ فلاں, یہ ایسی چیزیں, یہ چادر, یہ 4 دیواری, یہ جلی ہوئی اور سڑی ہوئی لاشیں, یہ تعفن زدہ وجود نہیں. میرے بھائیو, اللہ کا شکر ہے میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے پیکنگ والی چیز ہمیشہ سلامت رہتی ہے, مکھیوں سے بھی, گندگی سے بھی, گرد و غبار سے بھی, غلاظت سے بھی. آپ اور میں کھلی مونگ پھلی نہیں خریدتے, پیکنگ والی ہو تو بے فکر ہو کے لے لیتے ہیں. ہم کتنی چیزیں ہیں
جو کھلے عام ریڑیوں پہ ملتی ہیں، اعتراض کرتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ کہ جناب جراثیم ہے، مسائل ہیں، گرد و غبار ہے، بچیے اس چیز سے، وہ لیجئے جو صاف ستھرا ہے۔ آپ شیشے کے اندر پیک کیے ہوئے تربوز جو کٹا ہوا ہوتا ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، ایک گوشت مرغی کا لیتے ہیں تو اس کو بھی شاپر میں، ابھی تو خیر وقت ورنہ آپ پہلے دیکھتے تھے اخبار میں گوشت لپیٹ کے پھر شاپر میں ڈال کے دیا جاتا تھا، نظر نہ لگ جائے، کوا نہ لے جائے، چیل نہ لے جائے۔ ارے وہ میرا اور آپ کا وجود جس کے بارے میں رب نے اپنے نبی کو کہا تھا، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اپنے وجود کو ڈھانپ کے رکھیں، ہم نے بنایا ہے تو مرضیاں ہماری۔ اور بھائیو کاش وہ رات لوٹ آئے کہ جس رات پورے مدینے میں چراغ جلتے رہے۔ پتہ کیا گیا کیوں جلے ہیں؟ کہا کہ صبح کا انتظار نہیں کیا کہ مارکیٹ کھلے گی، یو کے سینٹر اور فلاں جو ہے وہ کپڑا منگوایا جائے گا، آرڈر دیا جائے گا، اور پھر جو ہے لاہور، کراچی اور مختلف جگہوں سے، اس وقت بھی یمن سے کاٹن آتی تھی، لمبی چادریں آتی تھی، لٹھا آتا تھا، انتظار نہیں کیا۔ گھر میں جو چھوٹی چھوٹے کپڑے تھے ان کے پیس کاٹ کے چوکور بنا کے ہاتھ پہ سوئیوں پہ سلائی کر کے لمبی چادریں بنا کے فجر کی نماز پردے کے ساتھ پڑھی گئی ہے، کیونکہ میرا جسم نہیں ہے، میری مرضی نہیں، یہ جسم رب کا ہے، حکم رب کا ہے، تو مرضی بھی رب کی چلے گی۔ حضرات اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو لمبی ہوگی، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ایک وقتی چاہت اور لذت ہے، یہ پانی کی بوند، پانی کے بلبلے، اس کے جو طوفان کھڑے ہیں، اس کے جو سونامی پیدا کیے ہیں۔ یاد رہے اتنا نقصان ان سونامیوں نے نہیں کیا جو سمندروں سے نکلے ہیں۔ آپ نے لاشیں دیکھی ہوں گی، لاکھوں لاکھوں لاشیں بھی آئیں، لیکن یہ جو پانی کا سونامی ہے جسے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، نہ مرد نہ عورت، اور آوارگی میں فلم نے، ڈرامے نے، سوشل میڈیا نے، پرسنل میڈیا نے، اور پھر ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے وہ کام کر دکھایا ہے۔ عورت کو جس دن سمجھ آئے گی شاید اس دن پانی سر سے گزر چکا ہے۔ بھائیو صابن کی مشہوری اور وہ ٹب میں نہاتی دکھائی جائے، اور جب اپنی بیٹی کی باری آئے تو اس کو جو ہے بندہ کسی طریقے سے، اور دوسروں کے لیے یہ ماڈلنگ ہے جی، اس شعبے میں آپ کو آنا چاہیے، آپ کا جسم بڑا خوبصورت ہے، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ اداکارہ ہیں، آپ گلوکارہ ہیں، آپ ماہپارہ ہیں، آپ فنکارہ ہیں، یہ ساری چیزیں بلیڈ سے لے کے چھوٹی موٹی چیز زرعی ادویات تک، پیسٹی سائڈ تک بیچتے ہوئے بھی ہم نے اپنی عزت کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو جیسے استعمال کریں، نہیں اسے باہر سے جو آزادی کا نغمہ سنایا جا رہا ہے، یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، صرف اور صرف عورت تک پہنچنے کی آزادی ہے۔ جتنی رکاوٹیں تھیں وہ روکی جا رہی ہیں، ختم کی جا رہی ہیں۔ بھائیو پہلی رکاوٹ ہوتا تھا باپ کو فلموں نے ولن بنا دیا ہے اور عزتوں کے لٹیرے کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے، بھلے وہ وقتی کردار ہوں، فرضی کردار ہوں۔ آج پوری امت مسلمہ میں غیر مسلمانوں جو ہے مسلمان نہیں ہے ان کی بات نہیں کر رہا، کفار کی بات نہیں کر رہا، امت مسلمہ کے کسی گھر میں جا کے آپ کسی بچی سے تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا بہت ڈسکشن کریں، آپ کو ان کی نظروں میں ہیرو اصحاب رسول کبھی نہیں سننے کو ملیں گے۔ یا سپورٹس مین ہوں گے، یا اپنی باڈی دکھانے والے ہوں گے، یا وہ فلموں میں عزتوں کے لٹیرے جن کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی، بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ نام کے ہوں، سلمان خان ہے، یہ شاہ رخ خان ہے، یہ فلان خان ہے، یہ فلان ہے، ان کی تصویریں اور تصور دل و دماغ میں بٹھائے گئے ہیں پلان کر کے۔ اور اگر دوسری طرف آ جائیں، اپنے والدین کو چکمہ دینے والی، عزتوں سے کھیلنے والی، وہ کردار نبھانے والی، بھلے وہ فرضی کیوں نہیں، لیکن انہی خواتین کے جسم اور وجود بچوں کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو امہات المومنین کے نام بھی نہیں آتے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ناموں تلک کا پتہ نہیں، حوالے زندگی تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ ڈراموں کو دیکھ لیں، مرد سے کیسے آزادی، لوگوں سے کیسے تعلقات نبھانے کے اوپر بلا جھجک ہمارے گھروں میں وہ کچھ لایا جا رہا ہے، اور ہم قبول کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتاب و سنت چاہیے تھی، اور یہ 2 سینٹر ہونے چاہیے تھے۔ بھائیو جہاں تیل لگا ہوا ہو، موسپل کہتے ہیں کہ ملا ہوا ہو، مچھر نہیں آتا۔ کتاب و سنت اگر گھر میں ہو تو شیطان کو اتنی کھلی چھٹی نہیں ملنی تھی، لیکن ہم نے پہلے ان کو بھی نکالا ہے، ان کو غلاف میں لپیٹا ہے، پھر رسیوں سے باندھا ہے،
پھر ان کو اتنی بلندی دی ہے کہ وہاں ہاتھ ہی نہ پہنچ سکے، اور پھر اس کے سائے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، میرا رب معاف کرے آپ کی اور میری چھت صاف نہیں ہے، چاروں طرف سے ہم گھیرے میں ہیں، اور اس کے لیے جاگنا ہوگا۔ صرف اتنا دیکھ لیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے میں جب نصیحت کروں تو میں بہت اچھا ہوں، لیکن مجھے موقع ملے تو میں یہی کہوں گا ٹھیک ہے یار، اللہ دیکھ رہا ہے معاف کر دے گا، اللہ نہیں دیکھ رہا میں دروازے بند کر لیتا ہوں۔ اور پھر وہ اردو کی پوئٹری اور شاعری اور وہ پنجابی کے اشعار جو ہم اپنے بچوں کو سلیبس میں پڑھاتے ہیں، آج کل تو خیر سلیبس کی بات ہی دور چلی گئی ہے، جو آپ کو چاہیے وہ میسر ہے، آپ بس لکھیں، تھوڑی سی کمانڈ دیں، سب سامنے آئے گا۔ عشق زلیخا سے یہ بات، یہ راز تو واضح ہوا، محبوب پیارا ہو تو نیت بدل جاتی ہے۔ یہ سوچیں دے کے، یہ فکریں دے کے، یہ جملے دے کے، سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی، ہم نے ان نیتوں اداؤں کو دنیا میں دکھایا، پلہ مار کے بجھا گئی وہ دیوا تے اکھ نال گل کر گئی۔ اور یہ ساری باتیں ہم نے معاشرے کو اور سوسائٹی کو دیں۔ وارث شاہ کو ہم نے ہیر دے دی، بابا جی بلے شاہ کی وہ عاشقانہ شاعری، اسے ہم نے اپنا جو ہے وہ ایک ثقافت کا حصہ بنا لیا۔ حضرات، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں صرف 2 ہجڑے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ انہیں عورتوں کے جسم کے بارے میں اتنی خواہشات یا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک مجاہد کو یہ ہجڑا ملا، کہنے لگا طائف فتح ہونے والا ہے، اس طرف رخ ہے، فتح تو ہو جانا ہے۔ غیلان الثقفی کی جو بیٹی ہے نا، اسے اپنی لونڈی بنانا۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا حسن کا مرقع ہے، ستارہ زمین پہ اتر آیا ہے، چاند ہے وہ۔ چاند کی دلیل کیا ہے؟ اس وقت کا حسن یہ ہوتا تھا کہ عورت صحت مند ہو، موٹی ہو، گوشت پوست ہو، پنجابی جی میں ایسی کسی ویلے کہیں سن چونڈی وڈیاں خون نکلتا ہے۔ یہ وہ مثال دے رہا ہے اور کہتا ہے جب سامنے سے آتی ہے نا تو اتنے بل پڑتے ہیں، جب جا رہی ہو تو بیک کو دیکھیں تو اتنے بل پڑتے ہیں، یہ حسن کی علامت تھی۔ بال لمبے ہونا حسن کی علامت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر ملی، میرے محبوب نے ان دونوں کو جلا وطن کر دیا تھا، نکال دیا تھا مدینے سے۔ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں عورتوں کے معاملات اور ان کی باتیں اور ان کی ادائیں اور ان کا جسم اور ان کے وجود کے ساتھ اس طرح کی کوئی اٹریکشن وہ نہیں ہوتی، لیکن تم تو چھپے رستم نکلے ہو۔ میرے محبوب نے انہیں جوفا جلا وطن کر دیا تھا، جوفا۔ اور جلا وطن کرنے کا کوئی مقصد تھا پیچھے، تاریخ اور ہسٹری کو پڑھیے گا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کی وجہ سے خواتین میں مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس کی پہلے ٹنڈ کروائی، پھر اس کے جو ہے وجود پہ کپڑا اس کے چہرے پہ، پھر اس کو بصرے کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ وقت کے حکمران کا اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ حضرات میرا جسم میری مرضی کے نتائج، میرا رب معاف کرے، میں چوتھی چیز ذکر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن اشارہ ضرور چاہتا ہوں، اس میرے جسم اور میری مرضی نے ہمیں جہاں تک لا کے کھڑا کیا ہے۔ آپ تو آج کی بات کرتے ہیں نا، نیٹ کی، میں آج سے پچھلی صدی جو اینڈ پہ تھی اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے استاذ جی کے پاس بیٹھا تھا اور کراچی سے فون آیا کہ ماں اور بیٹے کے تعلق کی وجہ سے ایک مووی دیکھی ہے، اس کے بعد کنٹرول نہیں رہا، قابو نہیں رہا، اور اپنے وجود کو اپنی مرضی سے استعمال کر بیٹھے ہیں۔ بچہ جنم لے چکا ہے، اس رشتے کا نام کیا ہے اور حکم کیا ہے؟ آپ ہی کے شہر سے فون تھا، دارالفتاء کو، اور میرا رب معاف کرے، باتیں چھپانے سے، پردے سے، اللہ نے پردے دیے تھے کسی مقصد کے لیے۔ بہن اور بھائی کے تعلق سے بچہ جنم لے چکا ہے، کیا کریں؟ باپ اور بیٹی کے تعلق سے جاؤ کسی فتویٰ سینٹر کو کھولو، 2 بہنیں ایک گھر میں ہیں، دونوں سے اولاد ہے، میرا جسم میری مرضی نے ہمیں جو رنگ دکھائے ہیں، یورپ ہم سے پہلے دیکھ چکا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہر چیز پہلے آتی ہے، ہمارے پاس ذرا لیٹ آتی ہے، ہم للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ان کی اگر آزادی دیکھیے تو اس آزادی کے پیچھے جو موت ہے اسے بھی پڑھیں، جو بربادی ہے وہ بھی دیکھیں، جو 4 دیواری سے بھاگنے کے نتائج ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھیں، وگرنہ اللہ کا شکر ہے میرا پردہ آج بھی معزز ہے، میرا پردہ آج بھی معزز ہے۔ میں ایک گروپ میں بیٹھا تھا جو سارے اداری ہیں، ان میں ایک عیسائی ہے، ایک مرزائی ہے، اور باقی داہری ہے،
یہ آپس میں بیٹھ کے اسلام کے اوپر باتیں کرتے ہیں. ایک دن اس نے اتفاق سے بیٹھا تو بیٹھتے ہی کہنے لگے پروفیسر صاحب ایک گل تے دسیا جائے. میں کہا جی حکم. کہندے گل ویسے گہری ہے. میں کہا جی مینوں اگے ہی پتا ہے, تسی چھڈنی ہوندی ہے تے جڑا بندہ چھڈدا وہ گہری ہوندی ہے. کہنے لگے ایک بات بتائیں, یہ جتنے مولوی ہیں ان کی عورتیں خوبصورت کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کہتے ہیں میں تو حیران ہو جاتا ہوں, جتنے بھی یہ دنیا دار لوگ ہیں نا, انہاں دے نال کوئی پاپڑ, کوئی برگر, کوئی ایداں دا لفظ, بڑے عجیب و غریب انہوں نے لفظ بولے, لٹکے ہوئے وجود, عجیب و غریب, چپن کدو, یہ والے بھی لفظ انہوں نے بولے. ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایسی خواتین ہوتی ہیں. تواڈے نال جنوں بھی ویکھو, جی ہاتھ دیاں انگلیاں ویکھو تو دل تے چھریاں پھر جاندیاں, جی اکھ ویکھ لو ایڈیاں. میں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے پردے کی پھر بھی لاج رکھی ہے. ایک جسم پہ سارا دن گندگی پڑتی ہے, گھوڑے کی اور کھوتوں گدوں کی لدیں پڑتی ہیں, گرد و غبار پڑتے ہیں, پوری سوسائٹی کے کیمیکلز پڑتے ہیں, اور بری سے بری نگاہیں پڑتی ہیں, اور ڈائریکٹ جلد پہ جاتی ہیں. پھر جو کریمیں لگا کے ان کو دکھانا اور شو کرنا, اس چکر میں بہت کچھ ہے, الرجیز بھی ہوتی ہیں اور مسائل بھی بنتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہماری عورتیں ابھی آپ لوگوں کی طرح بن سنور کے نہیں. ایک برقع لیا ہوتا ہے نا, سکاف لیا ہوتا ہے, تو جو چیز پردے میں ہوتی ہے وہ سورج کی شعاؤں سے بھی بچتی ہے, وہ غلط نگاہوں سے بھی بچتی ہے, وہ گندگی اور غلاظت سے بھی بچتی ہے. آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں پروفیسر صاحب, پنڈلی کے جس حصے پہ پینٹ ہے آپ کی اسے دیکھیں, جہاں پہ جوتا ہے وہ جگہ دیکھ لیں, بازو کے جس حصے پہ یہ ہے, اور جنہوں نے ماشاءاللہ یہ دوسری پہنی ہوئی ہے ہاف بازو, ذرا ان کے یہ والے حصے دیکھیں, اوپر دیکھیں, کہتے ہیں فرق تو ہے. میں نے کہا بس یہی فرق ہے دین کا اور اسلام کا, رب کا اور رحمان کا. یہ مولویوں کو آپ نے کہہ دیا, آپ کی آبزرویشن واقعی ایسے ہے, ابھی تو آپ نے دور دور سے دیکھا ہے, حقیقت پہ جائیں تو آپ کو کیا پتا کیا ہے اللہ نے دیا ہوا. لہذا رشک کریں, اگر کچھ لینا ہے تو کتاب و سنت میں واقعی رشک ہے, عزت بھی ہے, آبرو بھی ہے, مقام بھی ہے, مرتبہ بھی ہے. لوگوں اگر یہ نہ ہوا تو دیکھیے پہلی سزا میرا جسم میری مرضی. اس کو جتنی سزا اللہ دنیا میں کوڑے مروا کے دیتا ہے, اور ہر آوارہ, ہر بھونڈ, ہر برے سے برا, غلیظ سے غلیظ, غلط سوچ کا مالک, مار دینے والا, اور ایک عورت میرا جسم میری مرضی, گھر سے شوہر سے بھاگی ہے میاں چنو سے, لاہور آئی ہے داتا دربار, یہاں سے رات کو بھی کی ہے, اور پھر یہاں سے 17 لوگوں میں بیچی گئی ہے. میرا جسم میری مرضی کا مزہ نہ آ گیا, صبح لاش جی ٹی روڈ کے اوپر پڑی ہوئی تھی بلدی حال کے سامنے, پھر دنیا رو رہی تھی یہ کیا ہو گیا, ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی. کنٹرول کیجئے, دنیا میں بھی درے ہیں, جوانی میں بھی سزائیں ہیں. یہ اپنے آپ کو خود کو جواب نہیں دے سکتی. یہ لوگوں کے بولنے والے, ان کا بڑھاپا اتنا تباہ کن ہوتا ہے کہ پھر کسی اولڈ ہاؤس کے اندر جا کے کتے کا بچہ یا وہ پلا اور بلی کا بچہ گود میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کے جسم کو, ان کی تو گود میں بیٹا یا بیٹی یا پوتا یا پوتی نواسی یہ آنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ایسی قبر, میرا رب معاف کرے, پھر نشر اور اشر. محبوب کہتے ہیں میں معراج پہ گیا, میرے رب نے مجھے دکھایا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کا تندور کی کیفیت. بھائیو میں تشبیہ کو واضح نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بچے بھی ہیں. اگر آپ انسانی وجود کو, عورت کے وجود کو دیکھیں, کمال تشبیہ ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے. تندور ہے, اوپر سے منہ تنگ ہے, پیچھے سے منہ کھلا ہے, اس میں ڈالا جا رہا ہے, آگ جلائی جا رہی ہے, نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر دھکیل دیا جاتا ہے. پوچھا گیا کون ہے, کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم کا استعمال اپنی مرضی سے کرتے تھے, جن کو حلال اور حرام کا امتیاز نہیں تھا, جن کو بہن بیٹی بہو کسی کی عزت کا لحاظ ہی نہیں تھا, جو زانی تھے, جو زناکار تھے, جو آوارہ تھے. اور بھائیو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ایک وعدہ اللہ سے ضرور لیں آپ بھی اور میں بھی. امام شافعی کے قول کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے, مکے کو چھوڑ کے جب مصر گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے مصر حسن کا اس دور میں شاہکار سمجھا جاتا تھا. انہوں نے ایک لفظ بولا تھا اور تربیت کی تھی لوگوں کی, لوگوں
अपने जिस्म को अपनी मर्जी से इस्तेमाल न करना, जायज़ तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल, शादी और निकाह के ज़रिए रब ने तुम्हारे लिए जो 4 की इजाज़त दी है वो इस्तेमाल कर लेना, कभी गलत न चलना, वगरना ये वो उधार है, ये वो कर्ज है जो आपने अगर रात के अंधेरे में छुप के किया, दिन की रोशनी में बीच चुराहे के 11 गुना करके ये कर्ज आपकी मां से, बहन से, बेटी से, बहू से या बीवी से लिया जाएगा। और ये कर्ज हम दे रहे हैं, ये हम चुका रहे हैं। एक फूल अगर फरवरी को निकलता है 14 को, कितने फूल हैं जो हमारे घरों में आते हैं, हमें उनकी खबर नहीं होती। और हमारी जो न्यू ईयर नाइट है उसमें हम अपने घर से निकल चुके होते हैं। हमारे घर में कौन कौन आ चुका है आपको और मुझे खबर नहीं, क्योंकि मेरी बहन मुअज़्ज़ज़ है, मेरी बेटी मुअज़्ज़ज़ है और मेरी नज़र में मेरा ख़ानदान बहुत अच्छा है, बाकी सब आवारा हैं, बेकार हैं। नहीं भाइयों, सबको इज्जत दें, जिस्म को इज्जत दें, अल्लाह की मर्जी को इज्जत दें, शरीयत को इज्जत दें और अपने आप को उसके ताबे रखें। और वैसे इज्जत दें जैसे इब्ने अबी मरसद अल गनवी ने दी थी, बुलाया था, आवाज दी थी कि मेरा जिस्म हाजिर है, अनाक बुला रही थी और पुरानी गर्लफ्रेंड बुला रही थी, लेकिन कलमे का तकाजा यह था कि यह नहीं हो सकता, मेरे महबूब ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। पीछे दुश्मन लगे भागे, गार में छुपे, उनके ऊपर पेशाब किया गया, जहरी गिलास ने तो बर्दाश्त कर ली, मगर वो दावत, वो हुस्न, वो इश्क के नाम पे पूरी सूरह यूसुफ इसी मौजू पे पड़ी है, सूरह निसा इस मौजू पे पड़ी है। आले इमरान को जरा कभी पढ़ के देखें, बकरा को कभी खोल के देखें, सूरह नूर को खोल के देखें, सूरह अद्दार को खोल के देखें। आखिरी पारों की जितनी भी आयतें हैं वो तो समझा ही ये रही, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कभी कब्र में जाके हड्डियां तो देख हसीना आलम की। मर गए जमाने को हुस्न की मार देने वाले, आज वो चेहरे कहां हैं, वो मोहरे कहां हैं, वो आंखें कहां हैं, वो वजूद कहां हैं, वो लगी हुई मेहंदियां और हिनाएं कहां हैं, वो तेरी अदाएं कहां हैं, वो तेरे नाज व नखरे, लोगों को बुलाना और वो दौलत और दुनिया कहां है? जरा ढूंढ तो सही, जा गोरे गरीबां पे नजर डाल, बा इबरत खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। अल्लाह से दुआ करके नहीं, सिर्फ एक अज़म करके उठें, अगर मेरे से कोई ऐसी गलती हुई है मैं उससे सच्चे दिल से तौबा करूं। ये तौबा के दिन है, ये इस्तिगफार के दिन है, ये मुआफियों के दिन है। रब के दर पे बंदा लौट आए, सुबह का भूला शाम को आए, भूला नहीं कहा जाता। तौबा करने वाला अल्लाह को इस कदर पसंद है कि शिर्क या जुमले जो बोल बैठा था ना, अल्लाहुम्मा अंत अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूं, लेकिन उसकी सवारी वापस आई थी, उसे जितनी खुशी हुई थी तुम्हारे रब को उससे बढ़ के खुशी होती है कि रब का बंदा बागी होकर शैतान के हाथों पे चढ़ा हुआ और खेलने वाला लौट आए, तो रब को भी अच्छा लगता है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आइंदा से एहतियात के रास्ते अपनाएं, इज्जत और आबरू दुनिया को दें ताकि हमें वापस इज्जत मिले, और दूसरों को अपनी जो है मसमूम निगाहों से बचाएं ताकि हमारी इज्जत भी मसमूम निगाहों से बचे। यही हमारी जिम्मेदारी है और इन बातों को अपने बच्चों की तरबियत में शामिल रखें और वो तमाम मनाजिर अपने बेटियों को दिखाया करें कि बेटा ये चादर चार दीवारी से आज़ादी नहीं, बर्बादी है। अगर फ्लाइट में जाके लोगों को खाना दे रही है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और हचकोले खा रही है तो इज्जत महसूस कर रही है। घर में माँ बहन और दोस्त और भाई जो मिले हुए आपस में बैठे हैं उनको इफ्तारी दे दे तो बेचारी कैदन है, मजबूरन है, चादर चार दीवारी है। बसों में धक्के खाती, यहां से कोयटा और बन्नू तलक जो है वो प्लीज एक्सक्यूज करती और लोगों के अखरे नखरे बखरे उनके संभालती और उनको पापड़ चिप्स देती हुई, तो फिर तो ये मुअज्जज है। और अगर घर में यही काम कर ले थोड़ी देर तो फिर ये मजबूरन है। सारा दिन धूप में सेल गर्ल बन के दरवाजों पे बेलने दे दे के लोगों की बातें सुन सुन के पसीने से शराबूर होके और अपने ऊपर जो निगरान है फोरमैन उनकी झिड़कें और गालियां सुनते हुए फिर ये सामान बेचे तो मुअज्जज है। मजबूरी होगी अपनी जगह पे। ये इतने सारे कमाने वाले हाथ किस लिए थे? बाप किस लिए था? भाई किस लिए था? शौहर किस लिए था? जब हमारा इनसे एतमाद उठा है तो उन्होंने आसान रास्ता ढूंढा है। बाप नहीं है, भाई नहीं है, बेटा नहीं है, इनके बगैर आना, हमारे जिस्म जो हैं वो हमारे आपके जिस्मों से जुड़ने के लिए कुछ लिबास के तकाजे हैं। हजरात इन सब से निकलिए। ए तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। ए तायर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कुताही। परवाज़ में कुताही नहीं आनी चाहिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। और भाइयों ये बात ज़हन में रखें, अगर हम इसके ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकते आप या मैं, तो कम अज़ कम इसे दिल में तो बुरा समझें। दिल में बुरा समझना, जहाँ तक मेरा और आपका किरदार है वो भी निभाएं, लेकिन इसको अच्छा ना जाने कि चलें अब आ गया है तो चलने दें। इंशाअल्लाह
اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی جانتا ہے، نیتوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، اعمال خاتمے پہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔